ناظرین، یہ حقیقی کہانی امریکی فوجی رچرڈ مکینی کی ہے، جس کو اسلام اور مسلمانوں سے شدید نفرت تھی۔ امریکہ کی ریاست انڈیانا کے شہر موسنی میں پیدا ہونے والا رچرڈ مکینی ریمبو کی فلمیں دیکھتے ہوئے بڑا ہوا تھا۔ اسی کی طرح سخت جان اور طاقتور بن کر دشمنوں کو مارنا چاہتا تھا۔ رچرڈ مکینی اسی عزم اور امریکہ سے والہانہ محبت نے اسے مجبور کیا اور وہ مسجد میں نماز پڑھتے مسلمانوں کو بم سے اڑانے آیا تھا۔ مگر وہ کیسے اسلام کا داعی بنا؟ ناظرین، رچرڈ ایک مضبوط جسم اور اعصاب کا مالک تھا، جس نے امریکہ کے لیے کئی خطرناک آپریشنز میں حصہ لیا، اور اپنی جرات اور دلیری کی وجہ سے وہ جلد ہی سارجنٹ بن گیا۔ بڑی جنگوں میں حصہ لینے کی وجہ سے رچرڈ میں مسلمانوں کے لیے شدید نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ اسی نفرت کی وجہ سے رچرڈ نے موسنی میں واقع ایک جامع مسجد کو بم سے اڑانے کا ارادہ کیا۔ اس کا منصوبہ اور دلی تمنا تھی کہ ہزاروں مسلمانوں کو بم سے اڑا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ان کے چیتھڑے اڑتے ہوئے دیکھے گا۔ ناظرین، رچرڈ بیان کرتا ہے کہ امریکی نیوی میں سارجنٹ تھا۔ مجھے مسلمانوں اور خاص کر اسلام سے شدید نفرت تھی۔ ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے مسلمانوں کے خلاف بڑی کارروائی کے لیے اسلحہ اور بارود جمع کرنا شروع کر دیا۔ میں نے جب اپنے دل میں مضبوط ارادہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو ایسا سبق سکھاؤں گا جس سے دنیا یاد رکھے گی، پھر چاہے کچھ بھی ہو، مجھے پھانسی بھی ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن کارروائی تاریخی ہونی چاہیے جس میں کم از کم 200 مسلمان افراد کا قتل ہو، تاکہ میرے شہر سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے۔ میری زندگی کا یہی سب سے بڑا مقصد تھا۔ تیاریاں مکمل کرنے کے بعد میں نے شکاگو کے مونٹ ٹاؤن میں بڑے اسلامک سینٹر کو نشانہ بنایا، جہاں سینکڑوں مسلمان جمع ہوتے تھے۔ میں نے خطرناک ہتھیاروں کے ساتھ دھماکے کے لیے بارود کا بھی انتظام کیا تھا، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کر سکوں۔ گویا یہ ایک تاریخی حملے کی منصوبہ بندی تھی۔ بہرحال مجھے اس کے نتائج کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جمعے کے دن میں پوری تیاری کے ساتھ مسجد پہنچ گیا۔ جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوا تو دیکھا جماعت میں بھی کچھ وقت باقی تھا، لوگ انفرادی نماز پڑھ رہے تھے۔ میں مسجد میں داخل ہوا اور جماعت کا انتظار کرنے لگا۔ جب میں نے چاروں طرف نمازیوں کو دیکھا تو ان کے چہرے پر عجیب قسم کا روحانی مسرت اور ان کے چہرے پر عجیب قسم کا نور تھا۔ جب سب دیکھ کر میرے ہاتھ غیر ارادی طور پر رک گئے، حالانکہ جس موقع کا مہینوں سے انتظار کر رہا تھا، اور بلا تاخیر فائر کھول کر دھماکہ کرنے کے ارادے سے گیا تھا۔ پھر نہ جانے کیوں میرے ہاتھ پیر اس کام کے لیے جواب دینے لگے اور میری نیت بدلنے لگی۔ میں نے پاس میں کھڑے ایک نوجوان کو اشارہ کر کے بلایا اور اس سے کہا، مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ وہ جوان مسکرا کر مجھے اسلام کے بارے میں بتانے لگا۔ اس نے کچھ احادیث اور قرآنی آیات کا انگلش میں ترجمہ کر کے مجھے بتایا، جسے سن کر مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ نماز کا وقت قریب تھا، مجھے کچھ کتابیں دی گئیں اور میں انہیں پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ جماعت کھڑی ہو گئی، مگر اس روز میں نے اپنا وحشیانہ ارادہ ترک کیا اور فائرنگ اور دھماکہ کیے بغیر وہاں سے باہر نکلا اور ارادہ کیا کہ ایک بار اسلام کا مطالعہ کر کے تو دیکھوں۔ گھر جا کر میں نے ان کتابوں کا مطالعہ شروع کیا۔ جیسے جیسے اسلام کے بارے میں اصل حقائق سامنے آئے، میری نفرت کی شدت میں کمی ہوتی گئی، یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد یہ نفرت محبت میں بدل گئی۔ میرے دل کی دنیا بدل چکی تھی، اور پھر اس کے بعد اسی اسلامک سینٹر میں جا کر اسلام قبول کر لیا۔ وہی مسلمان جن کے خون کا میں پیاسا تھا، آج مجھے ان سے شدید محبت تھی۔ رچرڈ مزید بیان کرتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے لوگوں کو اپنے خوفناک منصوبے کے بارے میں بتایا۔ چند ہفتے قبل میں اسی مسجد کو بم سے اڑانے آیا تھا، لیکن اب اللہ نے مجھے ہدایت سے نوازا ہے۔ رچرڈ مکینی کا شمار اب امریکی ریاست انڈیانا کے شہر موسنی کے سرکردہ مسلم رہنماؤں میں ہوتا ہے، اور وہ شہر کے سب سے بڑے اسلامک سینٹر کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ ناظرین، رچرڈ اب اسلام کی اشاعت میں دن رات مصروف ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے میرے دل میں اسلام کی جتنی بھی نفرت تھی، اب اس سے کئی گنا زیادہ محبت ہے۔ ناظرین، بے شک اللہ مقلب القلوب ذات ہے۔ دلوں کو پھیرنا اور نفرت کو محبت میں اور محبت کو نفرت میں بدلنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ ناظرین، کوئی نئی کہانی نہیں، تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں جسے سن کر آپ کی روح کانپ جاتی ہے۔ بلبیر سنگھ کا واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا، جس نے بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے پہلی کودال چلائی تھی اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، مگر بالآخر اسلام کیسے قبول کیا؟ ناظرین، بلبیر سنگھ اپنا واقعہ کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ جب ہم نے بابری مسجد کو شہید کیا تو اس کے بعد مجھے عجیب قسم کے خواب آنے لگے۔
وہ ساتھی جو میرے ساتھ بابری مسجد کو شہید کرنے میں شامل تھے انتہائی خوفناک موت کا شکار ہوئے، کچھ پاگل ہوئے اور کچھ ایسی بیماریوں کا شکار ہوئے جنہیں دیکھ کر لوگ ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے۔ یہی میرے لیے ایک سبق تھا۔ میں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بلبیر سنگھ نے اپنا نام عبداللہ رکھا اور بھارت میں 1000 مساجد تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ بلبیر سنگھ کے بقول 1000 مسجد میں سے 500 مسجد تعمیر ہو چکی ہیں اور ان میں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مزید 500 مسجد تعمیر کرنے کے بعد اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں۔